بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ ایک خاص مذہب تک ہی محدود نہیں ہے، پردہ کے بارے میں دیگر مذاہب میں بھی بولا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ وید یا بائبل کو پلٹ کر دیکھ لیں گے تو وہاں بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ عورتیں ہیں تو اپنے آپ کو پردے سے ڈھک لیں۔ ہمارا ملک ہندوستان جو اپنی ڈائیورسٹی کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، جہاں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کے سر کو آنچل سے ڈھکتے تھے، آج سرے عام وہ لوگ اپنی بیٹی کے آنچل کو اتارنے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ تاریخ پلٹ کر دیکھیں گی تو پائیں گی کہ جو انگریز تھے وہ یہاں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی تھی انہوں نے، اس کے تحت وہ یہاں کے لوگوں کو مذہب اور ذات پات کے نام پر آپس میں لڑواتے تھے اور خود یہاں حکومت کر رہے تھے۔ آج آپ غور کریں گی تو پچھلے کچھ سالوں سے یہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں کے سیاست داروں نے مذہب کے نام پر ہر مدعے کو وہ مذہب سے جوڑ دیتے ہیں تاکہ یہاں کی عوام مذہب کے نام پر آپس میں لڑتی رہے اور وہ حکومت کرتی رہے۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ وہ تو فرنگی تھے، وہ تو دوسرے ملک کے تھے، تو اسے ہماری قوم کی فکر نہیں تھی، لیکن آج یہاں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرنے والے اسی قوم کے ہیں۔ ہم ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ بناتے ہیں، 26 نومبر کو یوم آئین بناتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آئین کی حفاظت کریں گے۔ آج ہم بیٹیاں اسی آئین کی حفاظت کے لیے آواز لگا رہے ہیں، جس ہمارے ملک کے آئین میں آرٹیکل 25 میں یہ واضح لکھا ہے کہ ہر ریلیجن کے لوگوں کو اپنے مذہب کو پریکٹس اور پروپیگیٹ کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں شرط ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر اس کی وجہ سے کسی کی موریلٹی یا کسی کے ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے تو، لیکن پردہ سے بھلا کسی کی موریلٹی یا کسی کے ہیلتھ پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ وہ لوگ جو پردے پہ آج آواز اٹھا رہے ہیں یہ بتائیں کہ پردہ آج سے تو نہیں پہنا جا رہا، پردہ تو برسوں سے پہنا جا رہا نا، تب آپ کیوں نہیں سوال اٹھائیں؟ اور آج جب پردے پہ سوال اٹھ رہا ہے تو وہ لوگ جو زعفرانی کپڑے کو پہننے کی مانگ کر رہے ہیں، اگر ان کے لیے بھی وہ پہننا ضروری تھا تو انہوں نے پہلے سے کیوں نہیں پہنا؟ آج پردے پہ سوال اٹھنے کے بعد ہی انہیں یاد آیا۔ میں کسی پہ تبصرہ نہیں کر رہی، میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہر انسان کے اپنے مذہب کو لے کر کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں بھی بہت سے بچے تھے جو ہاتھ میں دھاگا پہن کر کے آتے تھے، ماتھے پہ تلک لگا کر کے آتے تھے، کبھی برتھ ڈے ہوتا تھا تو وہ گھر کے کپڑے میں آتے تھے۔ جو سکھ ہوتے ہیں وہ اپنے سر پہ پگڑی باندھتے ہیں، ہاتھوں میں کڑا پہنتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی شکایت نہیں کی کیونکہ وہ ان کے عقائد ہیں، ان کے مذاہب میں ایسی چیزیں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو دیوالی بنتی ہے اس دیوالی میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، پٹاخے سے ایئر پولیوشن ہوتا ہے، نوائز پولیوشن ہوتا ہے۔ ان کی جو مورتیاں ہوتی ہے جس کو وہ پانی میں بہاتے ہیں اس سے واٹر پولیوشن ہوتا ہے۔ یہ وہ بھی جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں، اس پہ تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا کیونکہ ان سے ان کے عقائد جڑے ہیں۔ اسی طریقے سے حجاب سے ہمارے عقائد جڑے ہیں تو وہ اس پہ سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ایسی چیز پہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں جس سے کسی کا کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہمارے ملک میں عورت کی ترقی کی بات کی جاتی ہے، وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، اور وہیں یہاں کی عورتوں کو اپنی مرضی سے اپنا لباس تک چننے کا حق نہیں دے رہے ہیں۔ وہ بچیاں جو شارٹس پہنتی ہیں، جو چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، ان کو تو ماڈرن کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی چوائس ہے، وہ پہن سکتی ہیں، لیکن وہ بچیاں جو اچھے طریقے سے ڈیسنٹ طریقے سے کپڑا پہننا چاہتی ہیں ان کو شکایت ہے، ان سے وہ اختلاف کر رہے ہیں، ان کے کپڑے کو وہ بدلوانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بیٹی پڑھاؤ کے بارے میں بولا جاتا ہے، اگر ہمارے ملک میں بیٹی کو واقعی پڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہمارے ملک میں وومنس کی جو لٹریسی ریٹ ہے 70% ہے۔ ابھی بھی 30% ایسی بچیاں ہیں جو اسکول نہیں جا رہی، تعلیم نہیں لے رہی۔ تو اگر وہ بیٹی کو واقعی پڑھانا چاہتے تو ان سارے مسائل کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے جس کی وجہ سے جو 30% بچیاں ہیں وہ نہیں تعلیم حاصل کر پا رہی۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یہاں جو بچیاں تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی ہے وہ ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں اور دشواریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حجاب ہمارے رب کی طرف سے ہمیں تحفہ ہے اور یہ ہم اپنی مرضی سے پہنتے ہیں، ہماری رب کی رضامندی ہے حجاب میں، تو جس میں ہماری رب کی رضامندی ہے اسی میں ہماری رضامندی ہے۔ حجاب سے ہمیں تحفظ اور خود اعتمادی ملتی ہے۔ یہ ہمارا غرور ہے، غرور کو چھیننے کا حق کسی کو بھی نہیں دیتے۔